بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی بعض دوستوں نے قبلہ استاد محترم مفتی اسلام مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے اس امر پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے کسی جگہ پر لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگانے کو روکا ہے، تو اس بات کے ازالے کے لیے اور وہ جو کچھ کم علم کم فہم لوگوں نے شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو اس کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اپنا نمبر بھی دوں گا، اگر کسی دوست کو میری بات پر اعتراض ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ لبیک عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اطاعت کرنے کے لیے، حکم ماننے کے لیے، فرما برداری کرنے کے لیے میں بار بار حاضر ہوں، کئی بار حاضر ہوں۔ تو ہم مسلمانوں کے نزدیک، مذہب حق اہل سنت و جماعت کے نزدیک لبیک یا رسول اللہ کہنے میں قطعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک سرکار کی اطاعت کرنا اللہ جل شانہ کی ہی اطاعت کرنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی فرما برداری کرنے کے لیے میں بار بار حاضر ہوں، اس میں قطعاً کوئی ممانعت نہیں ہے اور کوئی اس میں خرابی نہیں ہے۔ ہاں ضروری اتنا ہے کہ جو آدمی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت سے مذاق نہ کر رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے افکار کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے طریقہ کار کے ذریعے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت پاک کی مخالفت کر رہا ہو، آپ کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو، بلکہ آپ کے دشمنوں کی بات مان رہا ہو، یہود و نصارہ کی اتباع کر رہا ہو اور زبانی دعویٰ کر رہا ہو لبیک یا رسول اللہ، تو یہ اس نعرہ سے مذاق ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کسی مندر میں جا کر، کسی بت خانے میں جا کر کسی بت کا طواف کرتے ہوئے کہے لبیک اللہم لبیک، وہ بت کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے اور تلبیہ کیا بول رہا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیری اطاعت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو بالکل اسی طرح سے اگر کوئی آدمی جمہوریت کے نظام سے منسلک ہے، جمہوریت کے نظام کو مانتا ہے، ووٹوں کے نظام کو مانتا ہے، جس کے اندر ایک عالم دین اور ایک طائفہ کی قدر و قیمت برابر رکھی گئی ہے، جس جمہوریت کے نظام میں کافر اور مسلمان برابر ہے، جس جمہوریت کے نظام میں بلکہ کافروں کو زیادہ قدر و منزلت سے دیکھا جاتا ہے، تو ایسے نظام کو قبول کر کے، ایسے نظام کو تسلیم کر کے، ایسے طریقہ انتخاب کو جو سراسر لادین ہے، جس کو فتاوی بریلی شریف کے اندر بھی بریلی شریف کے علماء کرام نے واضح طور پر فرمایا کہ موجودہ نظام جمہوریت جو ہے وہ اسلام کش ہے، یعنی اسلام کی قاتل ہے، وہ تو اسلام کا قتل کر رہا ہے، وہ جمہوریت کے نظام کو قبول کر کے اسلام کو قتل کر رہا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ کی اطاعت کرنے کے لیے۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک آپ کی اطاعت کرنا جو ہے یہی اسلام کو قتل کرنا ہے؟ یہ جمہوریت قبول کرنا یہ آپ کی اطاعت کرنا ہے؟ یا یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے، یہ نظام تعلیم حاصل کر رہا ہے ایک آدمی، وہ کفر کا نظام تعلیم حاصل کر رہا ہے، کفر کے نظام حیات کو چلانے کے لیے، کفر کے نظام حیات کا حصہ بننے کے لیے، تو وہ کہہ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی اطاعت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ دین سے مذاق نہیں ہے،
کیا یہ اس کے مترادف نہیں ہے کہ بت کے ارد گرد چکر لگا کر کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک؟ تو بالکل اسی طرح اگر کوئی آدمی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کو چھوڑ کر کفار یہود و غنود کہ کسی بھی بات میں اطاعت کر کے، صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی تہذیب یا ان کی سیاست، ان کی نظام سیاست کو قبول کرنا، یہ بھی ان کی اتباع کرنا ہے، یہ بھی ان کی اطاعت کرنا ہے، تو ان کی نظام سیاست کو قبول کر کے، ان کے نظام سیاست کو اختیار کر کے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ سخت جرم ہے، حرام ہے، شریعت سے استہزاء ہے، مذاق ہے۔ سب سے پہلے یہ کرو، لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگانا چاہتے ہو اگر، تو سب سے پہلے کفر کے تمام تر نظام حیات کو ختم کرو اور اپنے دل سے نکالو، اپنے عمل سے نکالو، اپنے اقوال میں، اپنی زبانوں میں ان کی مخالفت لاؤ پہلے۔ جب تم ان تمام تر نظاموں کی مخالفت کرو گے تو پھر لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگاتے ہوئے تم اچھے لگو گے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ بھی راضی ہوں گے اس بات پر کہ واقعی یہ یہود و نصارہ کو چھوڑ کر، ان کے نظام سیاست کو چھوڑ کر، ان کے نظام تعلیم کو چھوڑ کر، ان کے نظام معیشت کو، ہر نظام کو چھوڑ کر تو یہ میرے نام کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو وہاں سے پھر واقعی بات آئے گی کہ نام بالکل، ہاں تو واقعی حاضر ہے ہماری اطاعت کرنے کے لیے، ہماری بات کو تسلیم کرنے کے لیے تو حاضر ہے۔ تو جو چشتی صاحب قبلہ نے منع فرمایا ہے وہ اس بنا پر منع فرمایا ہے، جس طرح کہ آپ کسی بت خانے میں چکر لگانے والے کو کہیں گے کہ لبیک اللہم لبیک نہ کہے ظالم، یا یہاں بت خانہ چھوڑ یا یہ نعرہ ہمارا چھوڑ، اگر تو بت خانہ نہیں چھوڑتا تو یہ ہمارا نعرہ چھوڑ، یہ نعرہ تجھے لگانے کی اجازت ہم ہرگز نہیں دے سکتے۔ تو اسی طرح جو ان باطل نظاموں سے منسلک ہو کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا، اس ظالم کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ ظالم یا تو ان باطل نظاموں کو چھوڑ یا پھر یہ ہمارا نعرہ نہ لگا تاکہ ہمارے نعرے کی توہین نہ ہو۔ یہ اصل میں بنیادی بات ہے، یہ اصل میں وجہ ہے۔ محمد رضا چشتی عرض گزار ہوں، خادم عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق، اور یہاں تدریسی فرائض سر انجام دے رہا ہوں جامعہ مہریہ رضویہ فیض امام شہزادہ روڈ کہنا لاہور۔ میرا نمبر بھی آخر میں محفوظ کر لیجئے، اگر کسی دوست کو میری بات پر اعتراض ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ 0300 40 50095 0300 40 50 095۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔